اداکار شاہد حمید کو کون نہیں جانتا جو فلمی دنیا میں صرف شاہد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اداکار شاہد نے 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں متعدد فلموں میں کام کیا اور اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ان کی پہلی فلم آنسو تھی جو 1971 میں ریلیز ہوئی تھی۔ انہوں نے 350 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ اداکار شاہد پاکستانی سیاست کے متعدد تاریخی واقعات کے عینی شاہد ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ تاریخی واقعات کا علم ایک مورخ یا مصنف کے پاس ہو۔ تاریخی حوالوں کا علم ایک اداکار کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ اداکار شاہد نے اپنے بیٹے معروف ٹی وی اینکر کامران شاہد کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ 1978 میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین سے ایک رات ان کی ملاقات ہوئی۔ مولوی صاحب اداکار شاہد کے دور کے رشتہ دار بھی تھے اور ان کی آپس میں خاصی بے تکلفی بھی تھی۔ جس روز مولوی صاحب نے بھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ سنانا تھا، اس سے ایک رات پہلے شاہد صاحب مولوی صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ آدھی رات کو مولوی صاحب کو جگا دیا اور ان سے کہا، مولوی صاحب آپ بھٹو صاحب کو پھانسی نہ دیں، اس ملک کو بھٹو کی ضرورت ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں انہیں معاف کر دیں۔ مولوی صاحب غصے سے بھری آواز میں بولے، شاہد تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا تم کوئی سیاست دان ہو جو اس طرح کی گفتگو میرے ساتھ کر رہے ہو؟ تمہارا بھٹو اور اس مقدمے سے کیا تعلق ہے؟ شاہد صاحب بھی بھٹو صاحب کے بڑے عاشق تھے۔ برملا بولے، چلے ایسا کریں کہ انہیں پھانسی کی سزا نہ سنائیں، اس کی جگہ عمر قید کی سزا دے دیں، یہ آپ کا پاکستان کے عوام پر احسان ہوگا، مجھ پر ذاتی احسان ہوگا۔ مولوی صاحب کا پارا چڑھ گیا، انہوں نے کہا، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ شاہد صاحب جاتے جاتے مولوی صاحب کو یہ کہہ گئے کہ مولوی صاحب مرنا تو سبھی نے ہے، میں نے بھی، بھٹو صاحب نے بھی اور آپ نے بھی۔ آپ میری بات بے شک نہ مانیں اور دے دیں انہیں پھانسی، لیکن یاد رکھیں بھٹو آپ کے فیصلے سے نہیں مرے گا۔ جو عوام کے دلوں پر راج کرتا وہ عدالت کے فیصلوں سے نہیں مرتا۔ پھر جب جسٹس مولوی مشتاق حسین فوت ہوئے اور ان کا جنازہ اٹھائے لوگ جا رہے تھے، ان لوگوں میں اداکار شاہد بھی شامل تھے۔ اداکار شاہد نے بتایا کہ اس جنازے پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا تھا اور جسٹس نسیم حسن شاہ سمیت ان سب ججوں کو مکھیوں نے کاٹا جنہوں نے بھٹو کو سزائے موت سنائی تھی۔ مکھیوں کے ڈر سے لوگ میت بھی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور ماڈل ٹاؤن کے پارک میں ایک جنازہ تنہا پڑا ہوا تھا۔ مولوی مشتاق حسین کا جسد خاک میں اترنے کے لیے بےتاب تھا، مگر وحشت کا ایک عجب سا ماں تھا کہ لحد میں اتارنے کے لیے کوئی ہاتھ وہاں موجود نہ تھا۔ جسٹس مولوی مشتاق کا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تعصب ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ بھٹو نے سینیارٹی نظر انداز کرتے ہوئے انہیں چیف جسٹس نہیں بنایا تھا، لہٰذا مولوی مشتاق حسین نے بھٹو کے خلاف فیصلہ سنانے میں انصاف کے تمام تقاضوں کو خوب پامال کیا۔ اداکار شاہد نے اپنے بیٹے کامران شاہد کو انٹرویو دیتے ہوئے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے ساتھ اپنے پرانے تعلقات کا بھی ذکر کیا اور بتایا کہ کالج کے زمانے میں ثاقب نثار ہمارے محبت نامے لڑکیوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ جن طاقتور لوگوں کو آج اپنا مرنا یاد نہیں، وہ اداکار شاہد کا اپنے بیٹے کامران شاہد کو دیا گیا انٹرویو صرف ایک مرتبہ ضرور دیکھ لے، انہیں صاف نظر آ جائے گا کہ جب وہ اقتدار و اختیار کے مالک نہ ہوں گے تو تاریخ انہیں کیسے یاد کرے گی۔ جسٹس نسیم حسن شاہ نے بھی اعتراف کیا تھا کہ بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ بھٹو کے بارے میں تو سابق وزیر قانون ڈاکٹر بابر اعوان کا بھری محفل میں کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی فیصلے سے پہلے ہی مار دیا گیا تھا اور 4 اپریل 1979 کو محض رسمی کارروائی کے لیے ان کی لاش کو پھانسی دی گئی۔ بابر اعوان نے کہا تھا کہ وہ اس ضمن میں ریکارڈ بھی عدالت میں پیش کریں گے۔ آج بھی ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے جو آئندہ آنے والی ہماری نسلیں پڑھیں گی اور یاد کریں گی کہ ایک تنہا شخص جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوا تو اس کے خلاف نام نہاد لبرل، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاستدان، صحافی، مولوی سب اکٹھے ہو گئے اور اس پر FIRs کی بھرمار کر دی گئی۔ قتل کوئٹہ میں ہو تو FIR لاہور میں بیٹھے شخص پر درج ہو، کہیں بھی کوئی وقوع ہو تو پرچہ لاہور میں بیٹھے شخص پر درج ہو۔ قتل، اغوا، بغاوت، دہشت گردی جیسے الزامات کے تحت ملک کے کونے کونے میں اس شخص پر پرچے درج کیے گئے۔ جس طرح ماضی میں مخالف سیاستدانوں پر بھونڈے الزامات کے تحت پرچے درج ہوتے تھے، آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ جس طرح ماضی میں انصاف کا قتل ہوا، انصاف کا گلا گھونٹا گیا، اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گئے، آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر کرم فرمائے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔